بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495,373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 4 صفحہ نمبر 29 سے۔ سنو عادلہ، اگر تم اپنی ضد کو قائم رکھتے ہوئے یہاں سے جاؤ گی تو یاد رکھنا، ہم رشتوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں مگر سطحی رشتوں کے لیے ہم پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے۔ اگر جانے کی زحمت کرو تو ساری عمر وہیں رہو گی۔ ہم رشتے نہیں توڑتے مگر چھوڑ دیتے ہیں، یہ خیال رکھنا۔ عادلہ ان 3 سالوں میں یہ ضرور جان گئی تھی کہ یہ لوگ کس مزاج اور اعتبار کے مالک ہیں۔ شاہ زیب صاحب کے الفاظ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ حقیقت پر مبنی تھے۔ اگر وہ گھر پر نکلنے کی حماقت کرتی تو یہ بھی جانتی تھی کہ جس طرح وہ خود جائے گی واپس بھی آئے گی۔ یہ لوگ کبھی اسے پلٹ کر لانے والے نہیں تھے۔ اسے اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی ساری پٹیاں ناکام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شہوار کو مورد الزام ٹھہرا کر عباس کی نظروں سے تو گر چکی تھی، اب رہی صحیح کسر اس خاندان کی نظر سے گر کر پوری ہو جانی تھی۔ اپنی عظیم حماقت کا احساس ہو چکا تھا اسے۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کی ساری تیار کردہ اسکیم پر دل کھول کر ماتم کرے۔ ہم نے تمہارے سامنے سارے حل کھول کر رکھ دیے ہیں۔ گھر کو بنانے والی عورت ان باتوں کو ایشو نہیں بناتی، وہ ہر حال میں گھر کو بنا کر رکھتی ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے نہ کہ توڑے۔ اس کے باوجود اگر تم گھر چھوڑ کر جانے کی ضد پر قائم ہو تو ہماری طرف سے تمہیں کوئی روکے گا نہیں، مگر یہ طے ہے کہ ہم تمہیں واپس لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر تم جاؤ گی ویسے ہی آؤ گی۔ علیحدہ گھر کے خیال کو بھول جاؤ، ہمارے جیتے جی ہماری اولاد علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سخت لب و لہجے میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عباس بھی ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا، مجبوراً عاطلہ کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، سوچ سمجھ کر گھر سے قدم نکالنا۔ عبدالقیوم وہ شخص ہے جس کی فہم و فراست کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس کی بیٹی اتنی کم عقل ہوگی۔ اس گھر میں تم پر کوئی جبر سختی نہیں، پھر بھی تم کسی اور بات کو بنیاد بنا کر علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ رکھ سکتی تو ہم سوچتے بھی، مگر افسوس تم نے شہوار جیسی بے ضرر معصوم لڑکی کی ذات کو اپنے شوہر کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی۔ افسوس ہے مجھے تمہاری سوچ اور عقل پر۔ ان کے الفاظ پر عاطلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھتی۔ ان کے سامنے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، پھر وہ کیا چیز تھی؟ وہ جس طرح اس کے والد کا حوالہ دے رہے تھے اس سے اس کے اندر اپنے باپ کے پاس معاملہ بگڑ جانے کا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اگر معاملہ ان تک جاتا تو یقیناً بات بہت بڑھ سکتی تھی۔ ہائے ماما، کیسا فضول مشورہ تھا آپ کا، اور میں بھی کیسی کم عقل تھی، فوراً عمل بھی کر بیٹھی۔ وہ اندر ہی اندر نادم ہوئی تھی مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ عباس اسے یوں گھسیٹ کر باپ کے سامنے لے آئیں گے۔ اب تک تو وہ صرف اس کی باتوں اور حرکتوں سے زد ہوئے تھے، مگر آج شہوار کے نام کا دیا گیا تانا کسی اور انداز میں ہی کام کر گیا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں لے جاؤ، مزید تماشا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ اگر اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے تو بسد شوق چلی جائے۔ وہ آخری حتمی بات کر کے ایک آخری نگاہ دونوں پر ڈال کر باہر نکل گئے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد عباس نے ایک سلگتی نگاہ بیوی پر ڈال کر بغیر کچھ کہے باہر گرا لی اور عاطلہ چند پل بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اسے گمان تھا کہ عباس اس کی حرکتوں اور تانوں سے گھبرا کر ہمیشہ کی طرح معاملے کو دبانے کی کوشش کرے گا اور وہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اسے مجبور کرے گی کہ وہ اپنے والدین کے سامنے علیحدہ گھر کا مطالبہ کرے، بلکہ اس طرح وہ اپنے دل میں موجود شوہر کے خلاف کینہ باہر نکالتے عباس کو اس حد تک ذہنی ٹارچر کرے گی کہ شہوار خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جانے پر مجبور ہو جائے۔ مگر واہ رے قسمت، ان کی ساری بازی ان پر ہی الٹا دی گئی۔ ہائے، بہت برا کیا عادلہ نے۔ ان 3 سالوں میں اس عورت نے ایک لمحہ بھی سکھ کا نہ گزارنے دیا میرے عباس کو۔ اس کی صورت دیکھتی ہوں تو میرے دل سے ہوک اٹھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر پردے ڈالتی رہی، عباس کو ہی سمجھاتی رہی کہ اب جیسی بھی ہے بیوی ہے اس کی، نباہ کرے،
مگر اس لڑکی نے اپنی کرنی کر کے دکھائی. میں اسی دن سے ڈرتی تھی. مہرالنساء بیگم کے آنسو تھے کہ خشک نہیں ہو رہے تھے. مصطفیٰ حیرت زدہ ماں کی ساری باتیں سن رہا تھا. وہ 2 سال پہلے پاکستان لوٹا تھا. اس سے 1 سال پہلے عباس کی شادی تھی. تب وہ صرف چند دن کے لیے پاکستان آیا تھا. شادی کے فوراً بعد واپس لوٹ گیا تھا، اور واپس آنے کے بعد وہ اپنی پلاننگ میں ایسا مصروف ہوا کہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کا بھائی ایک ایسی نا آسودہ زندگی گزار رہا ہے جس نے ان کے گھر کے ماحول کو تلخ اور رنجیدہ کر رکھا ہے. مصطفیٰ کو اپنی بے خبری پر حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا. اچھا کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن نہ لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. شیوار کو ان کے رونے سے ایک ہی فکر لگی ہوئی تھی، اور یہ الفاظ وہ مسلسل وقفے سے دہرا رہی تھی. انہوں نے آنکھیں صاف کی. میری تو ہر بات اسے چبھتی ہے، ذرا لحاظ مروت نہیں ہے اس میں. کئی بار 2 بدو زبان درازی کر چکی ہے. عباس جب بھی دونوں کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا ہمیشہ آ کر مجھ سے کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا. کئی بار میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرنا چاہی، مگر اس نے ساز سمجھ کر بھی کبھی ذرا ادب لحاظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی. شاہ زیب صاحب کو سب بتاتے ان کے آنسو مسلسل رواں تھے. جب بات اتنی بڑھ چکی تھی تو آپ کو مجھے تو آگاہ کرنا چاہیے تھا نا. وہ ناراض ہو رہے تھے. کیا بتاتی، میں تو ہر طرح سے کوشش ہی کرتی رہی کہ وہ خود ہی سمجھ جائے. کون سا کم فہم نہ سمجھ بچی ہے، پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے. مگر انہوں نے پھر سسکی بھری. میں سمجھا چکا ہوں بہت اچھی طرح سے. میں کل یا پرسوں عبدالقیوم سے بھی ملوں گا، بات کروں گا. وہ اور مزاج اور انداز کا بھلا آدمی ہے. یقیناً ساری بات سمجھ کر اپنی بیٹی کا دماغ درست کرنے کی کوشش کرے گا. ان کا انداز ساری صورتحال جاننے کے بعد فیصلہ کن تھا. اللہ کرے وہاں موجود سبھی کے دل سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ عادلہ کی ماں اور انداز کی عورت ہے. وہ کئی بار ہمارے گھر میں ہی بیٹھ کر عادلہ اور عباس کو علیحدہ گھر میں شفٹ کر دینے کا کہہ چکی ہیں. بڑی عجیب اور مشکوک باتیں کرتی ہیں وہ. مجھے تو لگتا ہے یہ سارا اس کی ماں کا ہی کیا دھرا ہے، ورنہ اب سے پہلے عادلہ نے صرف ہمارے طور طریقوں پر ہی ناک منہ چڑھاتے اعتراضات کیے تھے. علیحدہ گھر میں شفٹ ہونے کا کبھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے مزید آگاہ کیا. اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے عادلہ کی فیملی کا. عبدالقیوم خود جتنا شریف النفیس انسان ہے، اولاد اور بیوی کے معاملے میں خاصا بدقسمت واقع ہوا ہے. دیکھتا ہوں اس معاملے میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کیسے سمجھاتا ہے. میرا اور لائبہ کا تو پھر بھی کچھ خیال لحاظ کر جاتی ہے، مگر میں نے اکثر دیکھا ہے وہ بلا وجہ خوامخواہ شیوار کے پیچھے پڑ جاتی ہے. انہوں نے ایک اور پوائنٹ میاں کے سامنے رکھا تھا جو سب سے زیادہ قابل غور تھا. دماغ خراب ہے اس لڑکی کا اور کچھ نہیں. بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر عباس کو بتائی باتیں اور عادلہ کے تانے اور شکوک میں ملوث. ایک بات کہوں بابا جان؟ اتنی دیر کا خاموش بیٹھا مصطفیٰ سب سنتے کچھ سوچتے آخر میں بولا تھا. اس کے لیے یہ سب کن حیران کن تھا. جی؟ آپ بھائی کو علیحدہ کر دیں. اگر بھابھی علیحدہ ہونا چاہتی ہیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں. ہمارے پیش نظر عباس بھائی کی اپنی زندگی ہے، حال زندگی ہے. اگر اس طرح وہ خوش رہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. ان کی خوشی کے بدلے یہ سودا مہنگا تو نہیں. مصطفیٰ نے آرام سے اپنی بات مکمل کی تھی. بہت اچھا مشورہ دیا ہے تم نے. آج اگر عباس کو علیحدہ کرتا ہوں، کل کو یہ سجاد اور لائبہ کو ہمارے ساتھ رہنا کھٹکے گا، اور جب تمہاری شادی کریں گے تمہاری بیوی یہ ڈیمانڈ کرے گی. پھر وہ ایک دم غصے میں آئے تھے. بڑے طنز سے جواب دیا. نہیں مامو جان، یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی. ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، بھلے عباس بھائی کو علیحدہ کریں یا نہ کریں. اور رہ گیا مصطفیٰ، تو ہم اس کی بیوی ہی اپنی ڈھونڈیں گے کہ جو ہمارے ساتھ رہے، ہمارے طور طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ جانتی ہو. مہرالنساء بیگم کے ایک طرف بالکل خاموش بیٹھی لائبہ نے فوراً شاہ زیب صاحب کے خیال کو تردید کی تھی. عباس کی طرح مصطفیٰ نے اگر خود ہی کوئی لڑکی پسند کر لی تو پھر ساری توقعات ہی ختم. شاہ زیب صاحب عباس کے معاملے کو لے کر خاصے الجھ چکے تھے. مصطفیٰ ان سب بہن بھائیوں میں اگر مزاج کا مختلف تھا تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اس نے ہمیشہ اپنی پسند اپنی مرضی کو اولویت دی تھی. کسی نے اس کے معاملات میں انٹرفیئر کبھی نہیں کی اور نہ ہی کوشش کی. یہ تو پھر اس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا. مصطفیٰ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سجاد بھائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. پسند کا کیا ہے، مگر میرے معاملے میں یہ یقین رکھیں کہ میں عباس بھائی نہیں ہوں. میں عورت ذات کو اس کے مقام پر رکھنا جانتا ہوں. اگر ناکام بھی ٹھہرا تو بھی بیوی کو دیگر رشتوں پر حاوی ہونے نہیں دوں گا. اللہ نہ کرے جو تم عباس جیسی ناسودہ زندگی گزارو. ہم تمہاری دلہن خود لائیں گے
اور آپ کے صرف شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنے۔ مہرالنساء بیگم نے دہل کر کہا۔ تمہاری پسند کا چانس تو پھر مصطفیٰ میں ہو گیا۔ مہرالنساء بیگم کی بات پر سجاد نے مسکرا کر کہا تو ماحول پر چھائی رنجیدگی کا ایک دم ماحول ٹوٹا، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کوئی بات نہیں، ہماری ماں جی کی پسند ہی ہمارے لیے اولویت رکھتی ہے۔ امی جان بے فکر ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہی میرے لیے سر آنکھوں پر۔ مصطفیٰ نے بھی مسکرا کر ماں کے فیصلے کو اہمیت دے کر جیسے ان کو ایک فخر سے دو چار کر دیا۔ مصطفیٰ کے یوں مان جانے پر ان کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ انہوں نے دعائیں دی تھیں۔ تم نے پسند کی بات پر اعتراض نہیں کیا، کیا کوئی لڑکی نظر میں رکھی ہوئی ہے؟ سجاد نے چھیڑا تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ بے شک نہ کریں، اس نے جھنجھلا کر ہاتھ جوڑے تھے۔ سب کے ساتھ شاہ زیب صاحب بھی مسکرا دیے۔ شیوار کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ سمٹ آئی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہ بلا ارادہ اس کی طرف اٹھی تھی، وہ بھی متوجہ تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ شیوار نے فوراً گھبرا کر سر جھکا لیا، ہونٹوں پر رقصہ مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ میں سیدھا سادہ شریف سا بندہ ہوں، ساری عمر امریکہ میں گزارنے کے باوجود تنہا لوٹ آیا ہوں، 2 سالوں سے اب ادھر ہوں، کام سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ انسان کسی اور جانب سوچے بھی۔ ہاں جی، نوٹ کریں، اگر اس کو فرصت ملے تو یہ ادھر ادھر تانگ جھانک ضرور کرے گا۔ سجاد نے فوراً پوائنٹ پکڑا تھا۔ مہرالنساء بیگم ہنسنے لگیں۔ اچھا بس کرو، میرا بہت اچھا اور سمجھدار بیٹا ہے، اگر پسند کرے گا بھی تو سوچ سمجھ کر ہی کرے گا۔ میرے بیٹے کو ہیرے اور پتھر کی پہچان ہے۔ مہرالنساء بیگم نے فوراً بیٹے کی طرف تاری کی۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت ہو گئی باتیں، اب اپنے کمروں میں جاؤ تم لوگ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مہرالنساء بیگم بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے دائیں بائیں شیوار اور لائبہ تھی، جبکہ سائڈ صوفے پر مصطفیٰ اور سجاد تھے۔ باپ کے حکم پر وہ چاروں ماں باپ کو اللہ حافظ کہتے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ آپ نے کیا سوچا پھر اس سارے معاملے پر؟ شاہ زیب صاحب بستر پر آئے تو مہرالنساء بیگم نے دریافت کیا۔ چند دن دیکھو یہ عادلہ کیا کرتی ہے، اگر میری زبان کا اثر اس پر ہو گیا ہے تو ماں باپ کے گھر جانے کی غلطی نہیں کرے گی، اگر کرے گی بھی تو ہم معاملے کو سلجھانا جانتے ہیں، تم فکر مت کرو، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے بستر پر دراز ہوئے تھے۔ مجھے اس کی حرکتوں اور باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب وہ شیوار کو تختہ مشق بناتی ہے تو میرا دل لرز جاتا ہے۔ بن باپ کی بچی اس کا ہر حکم بلا چوں چنا کیے مانتی ہے، آدھی رات کو بھی وہ اسے کوئی کام کہے تو فوراً کر دیتی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے، تابندہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھے تو دکھ سے کٹ کر رہ جائے۔ انہوں نے بھی دل کا پھپولا پھوڑا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے مصطفیٰ اور شیوار کی بات طے کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کل گاؤں جا تو رہی ہیں نا، ابا جی سے بھی بات کیجیے گا، تابندہ سے بھی باقاعدہ رائے اور مرضی دریافت کر لیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں باقاعدہ اس رشتے کا اعلان کر دیا جائے تاکہ عادل جیسے لوگوں کی زبان بند ہو جائے۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی میں نے 2 دفعہ شادی کا پوچھا تھا، شیوار کا نام نہیں لیا، مگر وہ چاہتا ہے کہ کچھ عرصہ تک رک جائیں، وہ اپنی جاب میں اچھی طرح سیٹل ہو جائے۔ وہ کہتا ہے چند سال بعد ہی وہ شادی کرے گا۔ چلیں ہم نسبت طے کر دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو نکاح کا ہی سوچا ہوا ہے۔ سچی بات ہے آج کل کے لڑکوں کا کوئی اعتبار نہیں، بھلے ہماری اولاد ہے مگر کوئی عادلہ جیسی مل گئی تو پھر مصطفیٰ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ بھی نیک خیال ہے، مگر ذہن میں رکھیں کہ شیوار بیٹی کا 4th ایئر ہے، بہت قیمتی سال ہے اس کا۔ یہ ہماری پلاننگ تو بس ہم تک ہی رہے، تابندہ اس کی ماں ہے، اس کے بارے میں ہر طرح کے فیصلے کا اختیار رکھتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں ماننا تو وہ ہے۔ جی، مہرالنساء بیگم نے سر ہلا دیا تھا۔ آپ کل جاتے ہی ابا جی اور تابندہ دونوں سے رائے لیجئے گا، اب میں اس معاملے میں قطعی تاخیر نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ جی ضرور، جیسا آپ کہیں، مہرالنساء نے فوراً تائید کی تھی۔ آ جاؤ، انا نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو ماما کی آواز پر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جیولری باکس اپنے سامنے بیٹھ پر پھیلائے غور و فکر میں مصروف تھی۔ انا کو آتے دیکھ کر مسکرائیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، یہ دیکھو یہ زیور کیسا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں تھاما، گلوبند اس کی طرف بڑھایا تو انا نے تھام لیا۔ بہت پیارا اور نفیس سیٹ تھا، خاصی بھاری بھرکم تھا، بہت پیارا۔ میں نے یہ احسن کی دلہن کے لیے پچھلے سال خریدا تھا، ساتھ میں کنگنوں اور چوڑیوں کے یہ سیٹ بھی ہیں، خالص گولڈ ہیں، ساتھ میں وائٹ گولڈ اور نگینوں کا کام ہے، بہت مہنگے تھے یہ سیٹ۔ انہوں نے اسے کنگنوں اور چوڑیوں کے باکسز بھی کھول کر پکڑائے تو انا دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی۔
मामा कितना कमाल का डिजाइन है इन कंगनों का, रोशनी की कलाइयों में सजकर बहुत प्यारे लगेंगे। मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं रोशनी को साथ लेकर ज्वेलर के पास चक्कर लगा लूं, शादी से पहले तक ये अहम काम निमट जाएं। बाकी तैयारी तो तुमने ही रोशनी के साथ मिलकर करनी है। मेरी और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शॉपिंग का शोभा तुम और रोशनी संभालो। संभाल कर जेवर दोबारा बॉक्स में रखते उन्होंने कहा तो अना को एकदम याद आया, शादी की डेट फिक्स करने का क्या रहा? कब तक इरादा है? इरादा तो नेक है, अगले माह की कोई भी डेट रख लेते हैं। मैं तो बस तुम्हारे पापा का मुंह देख रही हूँ कि कब तक फ्री होते हैं। अगले माह? अना हैरत से चीखी, मगर मामा ये तो तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम है। मेरी अपनी इतनी टफ पढ़ाई है, मैं कैसे वक्त निकाल पाऊंगी? शादी की हमने कौन सा लंबी चौड़ी तैयारी करना है? जेवर कपड़ा रेडी है, मेरा अपना बुटीक कब काम आएगा? कपड़ों की तुम फिक्र ना करो, बाकी अरेंजमेंट तुम्हारे भाई, मामू और पापा की जिम्मेदारी है। ये उनका शोभा है, वो खुद देख लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। उन्होंने बड़े आरामो सुकून से बताया था। अना ने मुंह बनाया, और बाकी जो दीगर बातें हैं, अकलौता भाई है मेरा, 100 अरमान है मेरे, दिन गिन गिन कर इस मौके का इंतजार किया है। इतनी उजलत में शादी करने से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हमने शादी मुलतवी की तो फिर तुम्हारा भाई हाथ नहीं आएगा। दरअसल जिया भाई की फिक्र रहती है मुझे, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये फरीजा तय हो जाए। अगले माह की डेट उनकी ही राय है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि साथ ही वलीद को भी निपटा दे, मगर वो लड़का भी जिद का पक्का है, साफ इनकार कर दिया है कि 3-4 साल से पहले तो इसके मुतालिक सोचिएगा भी नहीं। दूसरा, वो शादी सिर्फ अपनी पसंद की और मर्जी से करने का ख्वाह है। हमारा तो बहन भाई का और ही ख्याल था, लेकिन खैर। उन्होंने बात करते करते अना को देखा तो उसे मुकम्मल तौर पर मतवज्जा देकर मुस्कुराकर बात पलट दी, और उनकी अधूरी बात अना के हिसाब पर सल की तरह बोझ बन गई। अल्लाह साथ खैरियत के वक्त आए, रोशनी और एहसन की शादी बखैर आफियत हो जाए। फाइनल तो हमने कब का ही किया हुआ है कि रोशनी और वलीद के वतन लौटते ही हमने डेट फिक्स कर देनी है। बस दिन सिलेक्ट करना है, वो सबसे मशवरा करके तय कर लेते हैं। वलीद के जिक्र पर वो कुछ गुमसुम सी हो गई थी। पापा ने लगता है आज लेट आना है, अभी तक नहीं लौटे। मामा को लॉकर में ज्वेलरी बॉक्स रखते देखकर वो भी उठ खड़ी हुई थी। खड़ी रात के 11 बजा रही थी। कुछ देर पहले कॉल की थी कि वो कुछ लेट हो जाएंगे, शायद किसी मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने अलमारी बंद करके पलटकर उसे देखा। रोशनी सो गई क्या? पता नहीं, जब भी उधर आई थी तो वलीद, एहसन भाई और रोशनी बैठे बातें कर रहे थे। मैं नमाज पढ़ लूं, तुम फारिग हो क्या? पढ़ना नहीं था क्या? बाथरूम की तरफ जाते जाते वो रुकी थी। पढ़ लिया है, कल जुम्मा है, सो स्टडी की तरफ से टेंशन फ्री है। मामा बाथरूम में घुसी तो वो आहिस्ता रवि से चलती बाहर निकल आई। लाउंज से अभी भी बातों की आवाज आ रही थी। वो अंदर जाने की बजाय राहदारी अबूर करते सहन में आ गई। आजकल वो खासी अफसुर्दा गुमसुम हो रही थी, न जाने क्यों उसे अपने एहसासात बहुत बदले बदले से फील हो रहे थे। वो खामोशी से संगी बेंच पर जा बैठी। हमारा तो बहन भाई का और ही ख्याल था, मगर खैर। सबोही बेगम का अधूरा जुमला उसके हिसाब पर एक बोझ गिरा गया था। वो शादी सिर्फ अपनी मर्जी और पसंद से करने का ख्वाह है। मामा के अल्फाज उसे न जाने क्यों उलझा गए थे। तो क्या वो किसी को पसंद करता है? उसका दिल लरज उठा। उसने अपने जहन के ख्यालात को झटकना चाहा, किसी और जानिब तवज्जो मलबूस करना चाही, मगर न जाने क्यों एक ही ख्याल और ये अल्फाज जहन से चिमट कर रह गए। भाई, मैं सीधा सादा सा इंसान हूँ, कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है मेरी जो भी लड़की हो, जैसी भी हो, कम अज कम अच्छी और सुलझी हुई हो, घर को घर बनाने वाली और सबसे बढ़कर तुम्हें और बाबा को अहमियत देने वाली हो। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर एक अजीब यासियत भरी कैफियत का शिकार, कभी मामा के अल्फाज पर गुमसुम हो जाती तो कभी वलीद के अल्फाज याद आकर उसके दिल की ज़ेरो ज़बर कैफियत को फिर से सहारा दे जाते थे। उसे लगता जैसे उम्मीद का दिया फिर से रोशन हो गया। वो अपने बाजुओं पर सर रख के अपने ही ख्यालात की जंग से नबरद आजमा थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस भुनव्वर से वो कैसे निकले। क्या बात है, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? न जाने उसे इस आलम में, इस कैफियत और हालत में अपने ख्यालात से उलझते एहसासात और जज्बात से लड़ते कितनी देर गुजरी थी कि इस आवाज पर एकदम घबरा कर सर उठाया। वो सामने सादा शलवार कमीज से बेतन किए अपने दराज कामत वजूद को लिए उसे गहरी नजरों से तोल रहा था। अना घबरा कर सीधी हुई, लापरवाही से कंधों पर डाला दुपट्टा घबराहट में सर पर डालकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। वो जो इतनी देर से दुनिया माफिया भुलाए सोच रही थी, अब उसे एकदम रूबरू देखकर पजल सी हो गई।
ورنہ وہ تو خاصی پر اعتماد لڑکی تھی۔ آپ؟ ولید نے اس کی گھبراہٹ اور پسل انداز کو بغور دیکھا، ایک گہری نگاہ اس کے سرخ چہرے اور بھیگے پلکوں پر ڈالی۔ میں 5-10 منٹ سے دیکھ رہا تھا ادھر ٹیرس سے، ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے محفل برخاست کیے، تم ہمارے پاس آئی نہیں، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ بس یوں ہی، ہوا خوری کو ادھر نکل آئی تو ادھر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے چند سیکنڈ لگے خود کو سنبھالنے میں، اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ حیرت ہے اکیلی بیٹھی ہوئی ہو جبکہ روشنی تمہیں اندر ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ یوں ہی اسٹڈی کرتے کرتے اکتا گئی تو ادھر نکل آئی۔ اچھی بات ہے، اس نے فوراً یقین کر لیا تھا۔ ایک کپ کافی پلاؤ، مزیدار سی، تم کافی بہت امیزنگ بناتی ہو۔ انا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، اس کی ذرا سی تعریف سے اسے لگا کہ جیسے اطراف میں گھنٹیاں سی بکھر گئیں۔ اس کے یوں حیرانی سے دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ میں لاتی ہوں، اس نے قدم آگے بڑھائے۔ 1 نہیں 2 کپ۔ انا نے تعجب سے اسے دیکھا مگر پوچھا نہیں کہ دوسرا کیوں۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، آواز پر سر ہلاتی وہ کچن میں آ گئی۔ اس نے بڑی توجہ اور دھیان سے کافی تیار کی تھی، ٹرے میں 2 کپ رکھ کے وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ یس کم ان، ناک کرنے پر دروازہ کھلا ملا، وہ دھکیلتے اندر چلی آئی۔ ولید کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مسکرا کر اس کی طرف کرسی گھمائی۔ بڑی جلدی کافی تیار کر لی تم نے، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی تو مسکرا کر پلٹی۔ ماما اور پاپا احسن بھائی سبھی تیز چائے پیتے ہیں، کافی کی لت صرف مجھے ہی ہے، اپنے لیے کافی تیار کرتے کرتے اب میں خاصی ایکسپرٹ ہو چکی ہوں۔ یہ تو ہے، اس نے کپ اٹھا کر اسے تھمایا تو وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ بیٹھو۔ ایک سپ لیتے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں چلتی ہوں، ویسے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں نے دوسرا کپ اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کہا تھا، میرے ساتھ کافی میں ساتھ تو دو۔ اس کے انکار پر اس نے ٹوکا تو انا نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ اب یوں چلے جانا بد اخلاقی ہی تو تھی۔ بیٹھو، وہ اس کے کہنے پر بستر کے کنارے پر ٹیکی۔ کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے؟ کچھ دیر پہلے تم یوں اکیلے گم لان میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رات کے اس پہر جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے؟ کچھ دیر بعد ولید کے الفاظ پر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ انا کو قطعی اندازہ نہ تھا کہ اس سے کافی کی فرمائش کرنے کے پیچھے یہ محرک تھا، ورنہ وہ کبھی حامی نہ بھرتی۔ وہ اتنی سی بات کا اتنی باریکی بینی سے جائزہ لے گا؟ بتایا تو تھا کہ اسٹڈی کے بعد چہل قدمی کو دل چاہ رہا تھا، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، مگر تم تو گمسم ارد گرد سے بے خبر بینچ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح بیٹھنے کو کوئی چہل قدمی کرنا نہیں کہتا۔ اب کہ انا نے خاصی حیرت سے اپنے مقابل کھڑے وجود کو دیکھا، وہ چلتا ہوا پھر کمپیوٹر چیئر پر جا بیٹھا۔ انا نے خاموشی سے باقی ماندہ کافی حلق میں اتاری۔ کوئی پرابلم تھی؟ میں ٹیرس پہ کھڑے کافی دیر دیکھتا رہا تھا، مجھے زیادہ تشویش ہوئی تو تمہارے پاس چلا آیا۔ ایک ہی سٹائل اور انداز میں بیٹھے رہنا، وہ بھی اس قدر افسردہ پورٹریٹ بنے ہوئے۔ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے، میرے وہاں بیٹھنے پر یا افسردہ حالات میں پورٹریٹ بننے پر؟ اس نے بات مذاق میں ٹالی تو ولید نے بغور دیکھا۔ مجھے تو دونوں پر ہی اعتراض ہے، خیر تم کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی تو اور بات ہے۔ نہیں، یقین جانیے ایسی کوئی بات نہیں، اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتا تو سب سے ہی ڈسکس کرتی۔ اس نے مسکرا کر اس کو یقین دلانا چاہا۔ تم مجھے ٹال رہی ہو تو ہم ٹل جاتے ہیں، یہ بتاؤ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ چند پل کو چپ چاپ رہ گئی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ٹال رہی تھی، مگر وہ اسے بتاتی تو کیا؟ کیوں دل تنہائی اور افسردگی کا تمنائی ہے؟ کیوں وہ صرف اپنی بات ایک ہی چیز ایک ہی نام کو زندگی کا محور بناتی چلی جا رہی ہے؟ اس نے افسردہ سی سانس خارج کی۔ بہت اچھی، وہ صرف یہی کہہ سکی۔ اس کا دل پھر سینے کے اندر شور مچانے لگا، نگاہیں ولید ضیاء کی چمکتی روشن ذہانت سے بھرپور نگاہوں کی طرف اٹھی اور پھر تابع نظارہ نہ لاتے کشادہ گھنی پلکیں روشن ستارہ آنکھوں پر چرمن گر گئی تھیں۔ بڑا مختصر جواب ہے، حیرت ہے۔ ولید کو نہ جانے کیوں آج اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ مسلسل اس کو موضوع بنائے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں، خوش ہیں پاکستان آ کر؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ بالکل، بہت زیادہ، میں صرف روشنی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے تک وہاں رکا ہوا تھا۔ یہ مختلف کورسز جو بزنس کے حوالے سے کر رہا تھا محض بہانہ تھا، ورنہ جس طرح تم لوگ 10 سال پہلے اور بابا جان 2 سال پہلے یہاں شفٹ ہو گئے
وہاں اکیلے رہنا بہت صبر آزما مرحلہ تھا۔ ہم نے ہر مقام، ہر ایونٹ پر تم لوگوں کی بہت کمی محسوس کی تھی۔ انا نے پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں گزرے لمحوں کے متعلق بڑا خوبصورت تاثر لیے ایک کیفیت تھی جسے وہ جان نہ سکی کہ افسردگی سے متعلق ہے یا وطن آ جانے کی خوشی سے متعلق۔ ہم نے بھی ہر موقع اور ایونٹ پر ماموں اور پھر آپ اور روشنی کی کمی محسوس کی تھی، بس اسٹڈی کی مصروفیات نے الجھائے رکھا، ورنہ شروع میں تو میرا یہاں آ کر دل ہی نہیں لگا تھا۔ اتنا عرصہ وہاں گزار کر آنا اور پھر مستقل یہاں سیٹل ہونا، کچھ وقت لگا تھا سب کچھ سیٹل ہونے میں۔ ہاں، پھپھو تمہارے متعلق ایک بات کی رپورٹ دیتی تھی، ولید نے بھی مسکرا کر کہا تو نہ جانے کس خیال سے انا کے چہرے پر سرخی سی چھپائی۔ جب تم یہاں آئی تھی تو 2 پونیاں بنانے والی چھوٹی سی لڑکی تھی، اب تو ماشاءاللہ میڈیکل کے 4th ایئر میں ہو۔ تم نے پچھلے سالوں میں اپنی کوئی تصویر تک نہیں بھجوائی۔ یہاں آنے تک میرے ذہن میں تمہارا وہی 10 سال پرانا سراپا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم اب بھی چھوٹی چھوٹی بات پر فوراً حساس ہوتے، آنکھوں میں آنسو لیے پونیاں ہلاتی بابا کے پاس میری یا روشنی کی شکایت لے کے آیا کرو گی۔ جہاں اور بہت کچھ بدلا ہے وہاں تم بھی خاصی بدل گئی ہو، خصوصاً میچور سی ہو گئی ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی ذات موضوع سخن بنتے دیکھ کر جھینپ گئی تھی۔ تہکتے رخساروں کی لالی میں ایک دم اضافہ ہوا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا، چلتی ہوں میں اب۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی کے لیے شکریہ، تم واقعی بہت اچھی کافی بناتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے خالی مگ لیا تو اس کی تعریف پر مسکرا دی۔ اسے لگا وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی ذات میں الجھی رہی تھی، گمسم نہ جانے کس چیز پر افسردہ ہو رہی تھی، ولید کی باتوں سے اس کی ساری فرسٹریشن ختم ہو گئی تھی۔ ذہن و دل پر جو ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ ٹرے میں دونوں مگ رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ حافظ اینڈ شب بخیر۔ دروازے کے پاس رک کر پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر براجمان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر مسکرا کر سر تسلیم خم کیا۔ سیم ٹو یو۔ اس کے انداز اور لبوں پر کھلتی مسکراہٹ پر انا کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ، وہ کہہ کر کمرے سے فوراً نکل آئی تھی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 4 صفحہ نمبر 36 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 5 پہ سماعت فرمائیں۔